إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سرزمین مکہ جہاں آج اللہ کی رحمت سے میں اور آپ اکٹھے ہیں، اس اللہ سے دعا ہے جس نے ہمیں اس پاک جگہ پہ اکٹھا فرمایا ہے، وہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس مکہ کے باسی ایک اللہ عز و جل کو الہ مانتے تھے، لیکن اس کی عبادت میں غیروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اسی دھرتی کے اوپر ایک اللہ کی پیدا کردہ مخلوق، اس کے ساتھ کہیں بزرگوں کی مورتیاں بنا کر، کہیں نبیوں کی مورتیاں بنا کر ان کے نام پہ عبادت کے وہ تمام اعمال جو خالص اللہ کا حق تھا کیا کرتے تھے۔ یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا 360 بت ان کفار نے، ان مکہ والوں نے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے بنا رکھے تھے۔ کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، اور عقل ان کی اتنی کام کرنا چھوڑ گئی تھی اس شرک کرنے کی وجہ سے، اس گندی دلدل میں اتنے گر چکے تھے کہ اگر سفر پہ جاتے ہوئے کسی بابا جی کو اٹھا کر لے جانا بھول جاتے اور رات ہونے پر یاد آتا کہ سامان سفر میں سب کچھ ہے، حضرت جی نہیں ہے، وہ ستو جو کھانے کے لیے لائے تھے اسی میں پانی ڈال کر اس کو گوندھ کر اس کا بابا بنا لیا کرتے تھے، اور رات کو اس کو ڈھیری پہ رکھ دیتے تھے کہ ہم سونے لگے ہیں، تو جاگتے رہنا اور ہمارا خیال تو رکھنا۔ رات اچھی طرح گزر جاتی، اس کو بھی تھیلے میں ڈالتے اور لے چلتے کہ آج رات اس نے اچھا کام دیا ہے، کل کہیں پھر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور جب دوپہر کو بھوک لگتی، کھانے کے سامان کا تو حضرت بن چکا تھا، پیٹ جب اس کے اندر دوڑ لگتی اسی کو پانی میں ڈالتے اور گھول کر پی جایا کرتے تھے۔ یہ شرک کرنے والے جو مخلوق اللہ کی، جن کو پیدا اللہ نے کیا، جو اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مختار کل مانتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے ساڈی نہیں سندا تے انہاں دی نہیں موڑدا، ساڈی انہاں دے اگے اے دی او دے اگے، ہم اس در پہ روتے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے کیوں ہیں؟ لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے۔ اس دھرتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، توحید کی کھری دعوت کو پیش کیا۔ اس دھرتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت خالص اللہ کی کرنے کی دعوت دی یہاں کے رہنے والوں کو، اور پاک کیا بت پرستی سے، پاک کیا اولیاء کی مورتیوں سے۔ جب مکہ فتح کیا میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑ رہے تھے، ان کو گرا رہے تھے، اور حضرت علی کو حکم دے رہے تھے علی جاؤ ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو زمین سے ملا دو، ہر مورتی کو صاف کر دو، تصویر کو مٹا ڈالو۔ لیکن افسوس آج کلمہ پڑھنے والے میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پھر اسی قبر پرستی کے، اسی مورتی پرستی اور بت پرستی کے بیماری کے اندر شریک ہو چکی ہے۔ لیکن آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ شرک اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور مسلمانوں انسانوں کی ابتدائی کیفیت کیا تھی۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے
ابتدا میں سارے لوگ مواحد تھے، اہل توحید تھے. کان الناس امة واحدہ، پوری امت، پوری انسانیت اللہ کی توحید پہ ایک امت تھی. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ عز و جل نے خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء کو بھیجا. یہ امت ایک تھی، توحید پہ ایک تھی. اور یاد کر لو، زندگی میں کبھی بھی امت ایک ہوگی تو توحید پہ ہوگی. شرک کی موجودگی میں کبھی امت میں جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا. آج جوڑ کرنے والے یہی کوشش کرتے ہیں نا، کسی کو کچھ نہ کہا کریں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. کوئی قبر پوج رہا ہے ٹھیک پوج رہا ہے، تعزیہ پوج رہا ہے ٹھیک پوج رہا ہے، جو جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے. میں کہتا ہوں جب تیرے گھر میں چوری ہوتی ہے FIR کیوں کٹواتا ہے؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے اس نے نہیں کھانا. یہ امت اکٹھی ہوگی تو توحید کے اوپر. جب تک اس امت میں شرک باقی رہے گا، غیر اللہ کی عبادت باقی رہے گی، یہ امت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا. اس مدت میں سب لوگ اسلام پر قائم تھے، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے ایجاد کر لیے، اسلام سے منحرف ہو گئے. تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. میرا مالک عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، مواحد پیدا کیا، پھر شیطان نے ان کو ان کے دین سے بہکا دیا. میں نے جو چیزیں حلال قرار دی تھی شیطان نے ان کو حرام کر دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ بغیر دلیل کے اللہ کا شریک بنایا جائے. جو بھی اللہ کا شریک بناتا ہے اس کے پاس دلیل، شرک کی مالک نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ شرک کرنے والے بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات و عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، مگر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور یہ دیوی دیوتاؤں پر چڑھانے والے اس کے کان کو کاٹ دیتے ہیں. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھ لو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ عز و جل نے تمام انسانیت کو فطرت پر پیدا کیا. قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس نے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت نہیں بدلی جاتی. آئیے اب دیکھیں اس مواحد معاشرے میں، اہل توحید کے اس معاشرے میں یہ شرک داخل کیسے ہوا. قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ امتوں میں شرک کی ابتدا یوں ہوئی، جب ان کے بزرگوں کی وفات ہوئی، ان کے اولیاء کی وفات ہوئی، نیک لوگوں کی وفات ہوئی، عابد کی وفات ہوئی، تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ بابا جی بڑے روزے رکھتے تھے، یہ بڑی عبادتیں کرتے تھے، تم ایک پتھر کی مورتی بناؤ اور اس مورتی کو اس بزرگوں کے نام سے منسوب کر دو، اور جہاں یہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے وہاں اس کو نصب کر دو. تم اس کو دیکھتے رہو گے اور تمہیں عبادت کا شوق تمہارے دلوں میں زندہ رہے گا. لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ امت گزر گئی، وہ قوم گزر گئی، تو پھر وہ ان کے عبادت کو دیکھ کر خراج عقیدت دینے والوں کی اولادوں نے اس عقیدت سے عبادت کا کام شروع کر لیا. قرآن حکیم نوح علیہ السلام کی قوم کا جواب بیان کرتا ہے، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. جب نوح علیہ السلام ان کے سامنے قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ رکھتے ہیں تو قوم جواب میں کہتی ہے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو بالکل نہ چھوڑنا. یہ پنجتن پاک ہیں، نوح کے پیچھے لگ کر اپنے پنجتن پاک کی عبادت سے مڑ نہ جانا. نوح علیہ السلام کی قوم بھی پنجتن پاک کو پوچھتی تھی. آج کلمہ پڑھنے والے بھی پنجتن پاک کو پوچھتے ہیں. تو پنجتن پاک کی یہ عبادت کا تصور آج سے نہیں ہے، اس دور سے چلتا آ رہا ہے. آج بھی پنجتن پاک کو پوجا جاتا ہے یا نہیں؟ لی خمس اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ. میری ہر مصیبت کو دور کرنے والا کون؟ مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضی علی
وہ ابنیہما حسن حسین والفاطمہ، یہ پنجتن پاک مل کر ساری مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہی قوم نوح نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کے پیچھے لگ کر پنجتن پاک کو نہ چھوڑ دینا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یہ پانچوں قوم نوح کے بزرگ تھے، جب وہ انتقال کر گئے، جب وہ فوت ہو گئے، تو شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ یہ لوگ جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے تم وہاں پر مجسمے بناؤ، ان بزرگوں کے نام پر مورتیاں بناؤ اور ان کو ان کے نام سے منسوب کر دو۔ جب یہ طبقہ گزر گیا، علم اٹھ گیا، تو ان مجسموں کی، ان بتوں کی عبادت ہونے لگ گئی۔ آج بھی قبروں کے اوپر یہی کچھ ہوتا ہے نا۔ یہ بابا جی کی قبر ہے اور یہاں بابا جی نے بیٹھ کے چلا کاٹا تھا، یہاں بابا جی نے بیٹھ کے غسل فرمایا تھا، یہاں بابا جی نے بیٹھ کے صابن لگایا تھا۔ ان چاروں جگہ کی عبادت کی جاتی ہے، مگر افسوس یہ تو اس دور کی امت کا حال تھا۔ آج شیطان نے امت محمدیہ کی اکثریت کو اسی راستے پہ چلاتے ہوئے بزرگوں کی قبروں کی عبادت کی طرف لے آیا، اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مبارک فرمان ہمارے سامنے تھا، اس امت کے سامنے تھا۔ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کا زیادہ حصہ انہی قبروں سے منسلک ہے۔ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، آج تمہیں قبروں پر جانے کی اجازت مل رہی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ تمہیں آخرت یاد دلوائے گا۔ قبرستان جا کر ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھ کر، سادہ اور کچی قبروں کو دیکھ کر تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی۔ کیا خیال ہے بابا جی کے قبر دربار پر جا کر یہ سارا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ قبرستان جانے کا مقصد کیا تھا؟ آخرت کی یاد، موت کی یاد۔ لیکن جب درگاہوں کو دیکھا جائے، درباروں کو دیکھا جائے، تو پھر وہاں پر سنگ مرمر سے مزین قبریں، وہاں پر چراغاں، وہاں پہ خوشبوئیں، وہاں پہ قمقمے، وہاں پہ لائٹنگ، بنی اور سوری ہوئی عورتیں، یہ سارے مناظر کو دیکھ کر کسی کو موت یاد نہیں آتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، ابو داؤد میں یہ روایت ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو پکا بنایا جائے۔ قبر کو پکا بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور منع فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ قبر پر بیٹھا جائے۔ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر پر عمارت کھڑی کی جائے۔ ارے یہ نبی امت، اے امت محمدیہ، اپنے رسول کے فرمان پہ غور کیجئے۔ پوری امت کے لیے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے نبی کی امت میں شامل ہوتا ہے، آپ کا امتی بنتے ہوئے فخر کرتا ہے، اس کو پیغام دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا، اس پہ بلڈنگ بنانے سے منع کیا، اس پہ بیٹھنے سے منع کیا۔ داتا کمپلیکس بنانے والوں، بابا حجویری کا کمپلیکس بنانے والوں، بڑی سرکار کا کمپلیکس بنانے والوں، لال شہباز قلندر کا دربار بنانے والوں، ان قبروں پہ بلڈنگیں بنانے والوں، یہاں پہ چراغاں کرنے والوں، اگر تم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں محبت امام الانبیاء سے ہے، امام اعظم سے ہے، قائد اعظم سے ہے، رہبر اعظم سے ہے، تو امام اعظم محمد الرسول اللہ، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو پکا کرنے سے منع کر رہے، قبر پہ بلڈنگیں بنانے سے منع کر رہے، یہ قبے بنانے سے منع کر رہے، داتا کمپلیکس بنانے سے منع کر رہے، اس پر بیٹھنے سے منع کر رہے۔ اور قبروں پر مسجدیں بنانے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غضبناک ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے نبی رحمت جو طائف کے پتھر کھا کر بھی طائف والوں پر بددعائیں اور لعنتیں نہ کی۔ کہا جبرائیل نے اجازت ہو تو ان پہاڑوں کو اٹھا کر طائف والوں کو مسل دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور کلمہ پڑھیں گی، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کریں گی۔ پتھر کھائے، لہو لہان ہو گئے، ان کے لیے بد دعا نہیں کی، لعنت نہیں کی، لیکن آج
امام الانبیاء بستر مرگ پہ وفات پر قریب ہو رہی ہے وفات اللہ کے نبی کی، اور آخری بیماری ہے آپ کی، موت والی بیماری ہے. اس میں کہہ رہے اللہ تو لعنت کر یہودیوں پہ، اللہ تو لعنت کر عیسائیوں پہ. جرم کیا ہے ان کا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. ان ظالموں نے، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی باہر بناتے، کھلے مقام پہ بناتے، اس میں کوئی پردہ نہ ہوتا، عام اوپن جگہ ہوتی، لیکن ڈر یہ پیدا ہوا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی مسجد نہ بنا لیا جائے. یہ خطرہ کس سے تھا؟ نعوذ باللہ صحابہ سے تو نہیں تھا نا، اس دور کی تو گارنٹی میرے آقا نے خود دی تھی. تابعین سے بھی نہیں تھا، اس دور کی گارنٹی بھی میرے آقا نے خود دی تھی. یہ خطرہ بعد میں آنے والوں سے تھا. سنائیے ان کو جو کیو ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں امت محمدیہ میں شرک نہیں آ سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نبی کی قبر کو بھی مسجد بنا لیا جائے، اس میں سجدے ہو، طواف ہو، رکوع ہو، جو کام مسجدوں میں ہوتا ہے وہ قبر پہ ہو، اگر یہ ڈر نہ ہوتا نبی کی قبر بھی کھلی جگہ پہ بنائی جاتی. اور ایک اور بات کہوں، اے اہل ایمان، اگر نبی کی قبر کی پوجا نہیں ہو سکتی تو دھرتی میں کسی قبر کی پوجا؟ قبروں میں سب سے مبارک قبر محمد الرسول اللہ کی. اللہ کی قسم اگر محمد کی قبر پہ سجدے نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم تو لال شہباز قلندر کی قبر پہ بھی سجدے نہیں ہو سکتے. اگر قبر رسول کا طواف جائز نہیں ہے تو درگاہوں کا طواف بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے، میرے آقا کے یہ الفاظ، قاتل اللہ الیہود، اللہ قتل کرے یہودیوں کو، اللہ برباد کرے یہودیوں کو. کیا جرم تھا ان کا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. ان ظالموں نے، اللہ کی ان پر مار ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، آخری بیماری ہے، موت کی بیماری ہے. بعض بیوییں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں اور وہاں حبشہ میں ایک ماریا نامی گرجا گھر کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ام سلمہ اور ام حبیبہ، یہ دونوں ہجرت کے سلسلے میں حبشہ میں قیام کر کے آئیں. اس کا ذکر کیا، اس گرجا گھر کا ذکر کیا، اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا، اس پر لگی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا. آج درباروں کی خوبصورتی یہ نیا کام نہیں، وہاں پہ زینت یہ نئی بات نہیں ہے. پچھلے دور کے مشرک بھی اپنی قبروں کو ایسے ہی سجایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور فرمایا اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور اولئک شرار الخلق عند الله يوم القيامة. یہ وہ قوم تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کو دفن کر کے اس کی قبر پہ عبادت گاہ بنا لیتے اور نیک لوگوں کی تصویریں بنا دیتے. یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق، قبروں کو مسجدیں بنانے والی، قبروں کی عبادت کرنے والی، اس پہ درگاہیں بنانے والی، اس پہ قبے تعمیر کرنے والی، ان کا طواف کرنے والی، ان پہ سجدے کرنے والی، ان پہ رکوع کرنے والی، یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والی، یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی مخلوق میں قیامت کے دن. اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدا. خبردار، تم سے پہلی جو امتیں تھی وہ اپنے نیک لوگوں کی، انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے. فإني أنهاكم من ذلك، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی قبر کی عبادت سے منع کیا۔ مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے دعا کر رہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ محمد کی قبر کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں اس کو بھی لوگ بت نہ بنا لیں۔ کیا معنی؟ جس قبر کو پوجا جائے وہ بت بن جاتا ہے، جس قبر کی عبادت کی جائے، اللہ کے نبی خود دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری قبر کو حفاظت فرما، کہیں اس کو لوگ پوجنے کی جگہ نہ بنا لیں۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ اب قبروں کو مسجد بنانے کا معنی کیا ہے؟ 3 معنی ہے، غور کیجئے۔ قبروں پر نماز پڑھنا یعنی قبروں پہ سجدہ کرنا۔ آج جائیے درگاہوں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، وہ بابا اجمیری کا ہو، وہ اجمیر والے کا ہو یا اجمیر والے کا ہو، وہ لال شہباز قلندر کا ہو یا مادو لال حسین کا ہو، قبروں پہ، درگاہوں پہ، درباروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں۔ یہی مطلب ہے قبروں کو مسجدیں بنانا، قبروں کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا، سجدہ کرنا، نماز کے وقت ادھر منہ کرنا، اور یہ عمل بھی آج درباروں پہ ہو رہا ہے۔ اور قبروں پر مسجد تعمیر کرنا، اس میں نماز پڑھنے کا خصوصیت سے اہتمام کرنا۔ آج جائیے درگاہوں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، وہاں پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور مسجد ویران ہے، بابا جی کی قبر پہ رش ہے، مسجد ویران ہے، بابا جی کی قبر پہ میلہ لگا ہوا ہے۔ اور ان تمام کاموں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منع کرتی ہے۔ نہا ان یبنى علی القبور او یقعد علیہا او یصلی علیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے، ان پر بیٹھنے، ان پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دلائل کو سامنے رکھیے، ان احادیث کو اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں زندہ رکھیے، اور پھر آئیے دیکھیے کہ آج کلمہ پڑھنے والی امت، اسلام کی طرف نسبت کرنے والی امت اپنے پیروں، فقیروں، بابوں اور بزرگوں کے درگاہوں پہ کیا کچھ کرتی ہے۔ کہیں لاہور میں داتا کمپلیکس ہے تو اسلام آباد جانے والے بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تو وہاں بھی کمپلیکس نظر آتا ہے، وہاں بھی زائرین کے لیے کمرے بنے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں، جہاں آ کر ذبح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور وہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ غریبوں کا خون پی کر یہ مجاور اپنی گدی چلا رہے ہیں۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ پیر لوگوں کے نذرانے لے کر، ان کے بینک بیلنس دیکھیے تو اپنے ملک میں نہیں سماتے تو باہر بھیج دیتے ہیں۔ پاکستان والوں کو اگر بھولا نہ ہو تو ڈبل شاہ کے سارے اکاؤنٹ باہر ہی تھے، جس کو آج پیسے دو 18 دن کے بعد ڈبل کر کے دے دیتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ان لوگوں کی عقلیں کتنی ماری ہوئی، کسی نے لاکھ دیے، کسی نے پینشن دی، کسی نے مکان بیچ کے دیا کہ بابا جی ہمارے پیسے ڈبل کر کے دے دو۔ پڑھے لکھے لوگ، وہ تعلیم حاصل کرنے والے جو تعلیم اسلام کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، جہالت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج مسلمان ہونے کے دعوے دار بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور بابا جی کے دربار کا طواف بھی کرتے ہیں۔ لال شہباز قلندر کا دربار 7 کے اندر ہے، جس کو شریف بھی کہا جاتا ہے، اور شریفوں کا اتفاق ہے کہ یہ جگہ شریف نہیں۔ 7 شریف میں لال شہباز قلندر کا دربار، اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر لال باغ ہے، جہاں پر حج کرنے کے لیے باقاعدہ قافلے آتے ہیں۔ کوئی فیصل آباد سے آیا ہے تو کوئی اندرون سندھ سے آیا ہے۔ اور ایک حج کرنے والے کو ہم نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ سعودی عرب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو غریبوں کا حج یہیں پر ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو مکے میں جائے، بیت اللہ میں جائے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ آئے، یہاں فقیروں کا حج ہوتا ہے۔ اگر بیت اللہ کا طواف ہے تو لال شہباز قلندر کے اس تخت کا بھی طواف ہوتا ہے جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یاد کر لیجئے، طواف کے لیے اس کائنات ارضی پر صرف ایک ہی جگہ ہے اور وہ بیت اللہ شریف ہے۔
جہاں آج جس کے پڑوس میں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہے. اس پیارے شہر مکہ کے اندر بیت اللہ وہ اکیلا گھر ہے جس کا اس دھرتی پہ طواف ہوتا ہے, اور اللہ کی قسم بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کا طواف کرنا کفر ہے. طواف کرنے والے بھلے اسلام کے دعوے دار ہوں, بھلے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں, مولا علی کے ملنگ بننے والے ہوں, لیکن جو بیت اللہ کے علاوہ کسی درگاہ کا, کسی قبر کا طواف کرتا ہے, یہ کفر کا فعل ہے. آئیے قرآن حکیم سے سنتے ہیں. مالک فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کو لوگوں کے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنایا, اللہ کی قسم جس طرح بیت اللہ لوگوں کے رجوع کا مرکز ہے, حج کی تاریخیں فکس ہیں, کیا بابوں کی قبروں کے عرسوں کی تاریخیں اور مہینے فکس نہیں ہیں؟ وہاں بھی تاریخیں فکس ہے. یہ مرکز ہے اہل ایمان اور اہل توحید کا جو اس کی طرف آتے ہیں, اور اہل شرک اپنے پیروں اور بابوں کی قبروں کے طواف کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ اس کو جائے نماز بناؤ. لال شہباز قلندر کے دربار پہ جس طرح بیت اللہ میں مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہے, اسی طرح ایک پتھر پہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ 2 نشان بنے ہوئے ہیں جیسے بیت اللہ میں مقام ابراہیم پر بنے ہوئے. اور وہاں بیٹھنے والا مرید کہتا ہے کہ یہ حضرت علی کے گھوڑوں کے نشان ہیں. حضرت علی یہاں آئے تھے گھوڑے پہ سوار ہو کر, اور ان کے گھوڑوں نے یہاں سم لگائے تھے, پیر لگائے تھے, یہ وہی نشان ہے. جیسے بیت اللہ کا طواف ویسے اس کی درگاہ کا طواف, جیسے یہاں مقام ابراہیم ہے تو وہاں پہ علی کے گھوڑوں کا مقام موجود ہے اور اس کے قدموں کا نشان موجود ہے. مالک فرماتا ہے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں, اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کیا جائے. نصارہ نے بیت اللہ کے مقابلے پر ایک عبادت گاہ بنائی تھی یمن میں, ایک مرکز بنایا تھا. کسی مسلمان نے جا کر وہاں پہ پخانہ کر دیا تھا. ابرہا کو بڑا غصہ آیا تھا, وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا تھا. میں کہتا ہوں عجیب بات ہے, وہاں پہ کسی نے مسلمان نے پخانہ کیا تھا, اور جہاں پہ اب طواف ہو رہا ہے لال شہباز کے اندر کے, وہ صرف جمعرات کے دن ہوتا ہے, باقی پورا ہفتہ وہ ویران پڑا رہتا ہے. پتہ نہیں کتنی بار جانور آ کر وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں جہاں پہ جمعرات کو لال شہباز کے حاجیوں نے طواف کرنا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب رہا لشکر لے کر آیا اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے, تو مالک عز و جل نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا اور مشرکوں کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا. وہی شرک آج قبر پرستی کے نام پر, وہی طواف بیت اللہ کے مقابلے پر قبر پرستی کے نام پر آج ہمارے ملکوں کے اندر شروع ہے. اللہ اہل ایمان کو ایمان کی غیرت نصیب فرمائے. دوسرے مقام پہ غور کیجئے, مالک فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے, جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے, اور جس میں کھلی نشان یہ ہیں مقام ابراہیم ہے. اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی راہ پا سکتے ہو اس گھر کا حج فرض کیا ہے. جو کوئی کفر کرے گا اللہ اس سے بلکہ پوری دنیا سے بے پرواہ ہے. لال شہباز قلندر کے دربار کے حاجیوں, بیت اللہ کے پڑوس سے ایک سوال کیا جا رہا ہے, سوچئے اور اپنے پیروں سے جواب لیجئے. بیت اللہ کے حج کا حکم اللہ کے قرآن میں ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تمہارے لال شہباز قلندر کے حج کا حکم کس پہ نازل ہوا ہے؟ اس کے طواف کی آیت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ قرآن فرماتا ہے
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تم لوگوں میں حج کا آوازہ بلند کرو تاکہ وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ مبارک ہو ان کو جو اللہ کے گھر پر آتے ہیں، اللہ کے نبی کے اس آواز حج پر لبیک کہتے ہوئے پہنچتے ہیں، ان کو یہ گھر مبارک ہو۔ اور اہل شرک و لال شہباز قلندر کے دربار کا حج مبارک ہو۔ مگر افسوس آج اہل شرک اپنے پیروں اور فقیروں کی درگاہوں پر طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ ایک حاجی کہتا ہے ہم پوری فیملی کا ٹرپ لے کر، بس لے کر فیصل آباد سے آئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اندرون سندھ سے آئے ہیں۔ اہل ایمان بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ، یا اللہ کی صدائیں آپ نے طواف کے دوران سنی ہوگی، اللہ کے سامنے رونا آپ نے طواف کے دوران دیکھا ہوگا، حجر اسود کو چومنا آپ نے طواف کے دوران دیکھا ہوگا۔ لیکن افسوس حیدرآباد کے قریب سیون شریف کا یہ میلہ جس میں باقاعدہ طواف ہوتا ہے، بیت اللہ کے طواف کرنے والے یا اللہ کہتے ہیں اور سیون شریف کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ہمیں اللہ مبارک ہو اور ان کو یہ شرک، ان کے گلے میں یہ شرک جو ان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور ہمیں وہ توحید جو اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت میں لے جانے والی۔ اور وہاں پر جو مجاور بیٹھے ہیں ان سے پوچھا جائے طواف کہاں سے کرنا ہے تو باقاعدہ نشان لگاتے ہیں۔ یہ لال شہباز قلندر کا جھولا آپ نے اکثر پاکستان کی بسوں پہ دیکھا ہوگا، جھولے لال شہباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے، یہ لال شہباز پرواز کرتا ہے۔ سیون شریف میں 2 غاریں ہیں جن کے بارے میں مجاور نے بتایا یہ غار کیوں بنائی گئی۔ پہلے لال شہباز قلندر پرواز کیا کرتا تھا، اڑتا ہوا مدینے جایا کرتا تھا، فجر کی نماز مدینے میں پڑھ لی، ظہر کی نماز مکے میں پڑھ لی، عصر پہ پھر سیون شریف آ گیا۔ تو ایک دفعہ اوپر سے اڑ رہا، نیچے بیٹھے ہوئے لوگ قرآن پڑھ رہے، تو وہ جو مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں نیچے اتر، یہ نیچے اترا کہ تجھے شرم نہیں آتی، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور تو اوپر سے پرواز کر کے جا رہا ہے، آج کے بعد اوپر سے نہیں جانا۔ اس نے کہا جناب سرکار حاضر، آئندہ نہیں جاؤں گا۔ اس نے سیون شریف سے کھوڈ مارا، 2 غاریں بنائی، کہتے یہ غار ڈائریکٹ مکہ نکلتی ہے، ایک نجف شریف نکلتی ہے، ایک مکہ شریف نکلتی، تو لال شہباز پھر اوپر کی پرواز چھوڑ کے نیچے سے جایا کرتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کہاں سے طواف شروع کرنا ہے، وہ کہتے یہ لال شہباز کا جھولے لال، اس جھولے سے طواف کرو۔ کہا کتنے چکر لگائیں؟ کہا تم اس پہ 7 چکر لگاؤ اور پھر اس جھولے کے اندر نذرانہ ڈالو، اور جو تمنا تمہاری ہوگی، جو دعا تمہارے دل میں ہوگی، تمہارا مالک شہباز قلندر تمہاری وہ ساری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان شیطان کے پجاریوں کی کاش عقل کام کرتی اور یہ شیطان کے دھوکے میں نہ آتے۔ یہ بزرگوں کی تعظیم کے نام پہ شیطان ان سے جو کچھ کروا رہا ہے، اللہ کی قسم اس کی تعلیم نہ رب کے قرآن نے دی ہے، نہ محمد علیہ السلام کے فرمان نے دی ہے، اور نہ سچے اولیاء اللہ نے دی ہے۔ اولیاء اللہ تو ہوتے ہی وہ ہے جو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور جو اپنی عبادت کی طرف بلائے وہ شیطان کا ولی ہوا کرتا ہے، رحمان کا ولی نہیں ہوتا۔ اہل توحید بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں گونجتے ہیں، مگر لال شہباز قلندر کے درگاہ کے حج کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں اور شرک کے اندر کفار مکہ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ کفار مکہ طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے آیا کرتے تھے جب حج کے لیے، تو کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک لک تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں، تو لا شریک ہے سوائے یہ چھوٹے چھوٹے، یہ لات عزا، یہ ان کو تو نے نوازا ہوا ہے، اے اللہ دے رتے نے، اے اللہ دے ان کے ہاتھ اللہ کے خزانے میں ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تملکہ وما ملک، ان سب کے پاس جو کچھ ہے وہ تو نے عطا کیا ہے ان کے اپنے ہاتھ میں۔ کفار مکہ پھر بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن آج لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں اور پیچھے انڈین فلموں کے گانے چل رہے ہیں۔ مبارک ہو تم کو یہ حج اہل شرک۔
اور مبارک ہو اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت، مبارک ہو بیت اللہ کا طواف۔ جس طرح اہل ایمان حجر اسود کو چومتے ہیں، آپ نے دیکھا رش ہوتا ہے حجر اسود پہ چومتے ہوئے، اور جس مسلمان کو موقع مل جائے چومنے کا، وہ چوم کر جب نکلتا ہے تو خوش ہوتا ہے نا کہ میں نے حجر اسود کو چوما ہے، میں نے اس پتھر کو چوما ہے جس پتھر کے سامنے امیر عمر نے آ کر کہا تھا جانتا ہوں تو پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ میں نے محمد کو چومتے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا، اس کی دو آنکھیں ہوگی، یہ اہل ایمان کو تلاش کر کے ان کی سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش قبول کر کے اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ جس طرح ہم نے بیت اللہ میں حجر اسود کو چومتے ہوئے لوگوں کا جوش دیکھا، اسی طرح ہم نے لال شہباز قلندر کی قبر کو چومتے ہوئے لوگوں کا اجتماع دیکھا، اور چھوٹی سی کھڑکی ہے جس میں مرید داخل ہو کر سر داخل کر کے بابا لال شہباز قلندر کی درگاہ کو چوم رہے، اور جو چومنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ باہر نکل کر یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اہل توحید، یہ توحید کی دعوت کی ذمہ داری تمہارے سروں پر ہے، تمہارے کندھوں پر ہے، مجھ سمیت ہر بھائی یہ غور کرے، اللہ کی توحید کا یہ آوازہ میں نے کہاں تک پھیلایا ہے؟ جتنی میری طاقت ہے اتنا قیامت کے دن مجھ سے سوال ہونا ہے۔ اہل ایمان حج کرتے ہوئے مینا میں جا کر رمی کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ منظر آپ کے سامنے ہے مینا میں رمی کرنے کا۔ افسوس، صد افسوس، ہم نے دعوت توحید کو چھوڑ دیا، کوئی فضائل کی دعوت پہ چل پڑا، کوئی نماز کی دعوت پہ چل پڑا، کوئی سیاست اور جمہوریت کے پیچھے چل پڑا، کسی کو قربانی کی کھال اکٹھی کرنا اتنا پسندیدہ مشغلہ لگا کہ اس نے دعوت توحید کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا، اور اہل شرک اس بیت اللہ کا پورا مقابلہ کر رہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا، لال شہباز قلندر کے دربار کے حاجی طواف کر کے 7 چکر کاٹ کے دعا مانگ کے جھولے لال میں چندہ ڈال کے پھر ایک ڈھیری بنی ہوئی وہاں پہ آ کے 7 پتھر مارتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پتھر مارنے والا، ایک پتھر مارنے والے سے پوچھا گیا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا حاجی صاحبان جس طرح مدینے میں جاتے ہیں، اور مدینے میں 3 مقام بنے ہوئے ہیں پتھر مارنے کے۔ 3 مقام کہاں بنے ہوئے ہیں؟ مکہ میں۔ اور وہ کہتا نہیں مدینے میں بنے، ان کا حج مدینے میں ہی پورا ہو جاتا ہے، انہیں مکہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہا مدینے میں 3 مقام ہیں، وہاں پتھر مارے جاتے ہیں۔ اور وہ پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ ایک جگہ پہ شیطان نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، اسے وہاں پتھر پڑے۔ دوسرے مقام پر شیطان نے آ کر ہاجرہ کو بہکایا، اس کو وہاں پتھر پڑے۔ تیسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا، پھر اس کو پتھر پڑے۔ وہ 3 مقام ہیں شیطانوں کو کنکریے مارنے کے۔ اسی طرح یہ مقام بھی شیطان کو کنکری مارنے کا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ لال شہباز قلندر بیٹھا کرتے تھے، اور جو ان کے مرید آتے تھے تو یہاں پہ شیطان ان کو روکا کرتا تھا کہ تم شہباز قلندر کے پاس کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو یہاں حکم ہوا کہ اس کو پتھر مارو۔ عثمان مروندی کے پاس جب لوگ آتے تھے، اس کو لال شہباز کہا جاتا ہے، جب لوگ آتے تھے تو وہ شیطان روکتا تھا آگے نہ جانا۔ پھر اس جگہ پہ حکم ہوا کہ اس شیطان کا مقام ہے 7 کنکر مارو۔ ہم کہتے ہیں وہ جو حج کا مقام جہاں پہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کا حکم تو ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیا۔ خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے محمد علیہ السلام نے ہمیں سکھائے، اور وہاں مارے جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لال شہباز قلندر کے دربار پر بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم ہوا۔ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا، یا یہ وحی تم پہ اتری؟ یہ حکم کہاں ہوا اور کسے ہوا؟ جس طرح مومن حجر اسود کو چومتے ہیں، درگاہوں کی جالیے اہل شرک چومتے ہیں، یہاں اللہ کے نام پہ قربانی دی جاتی ہے۔ اور لال شہباز قلندر کے دربار پہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوا، بکرا، بیل، چاول، گھی، یہ ساری نیاز دے کر پکی رسید لینا، کیونکہ جانتے ہیں کہ ملنگ بیچ میں ڈنڈی مار لیتا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ملنگ ڈنڈی مارتا ہے بابا شہباز نیچے پڑا ہوا کچھ کر سکتا؟ وہ تھلو تھلو ہی کہنا چوڑو آیا میرے ناتے کھا تسی گئے، وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑا سارا بورڈ لگا ہے کہ جس نے بابا جی کے نیاز پہ بکرے اور بیل دینے ہیں وہ دے،
لیکن کسی ملنگ کو نہ دے، ادارے میں دے کے پکی رسید لے کر جائے۔ اللہ کے گھر کے میں قربان یہ ہے تو درگاہوں پہ قربان یہ ہے۔ اللہ کے گھر میں حاجی آ کر طواف و سعی کرنے کے بعد بال کٹواتے ہیں، ٹنڈ کرواتے ہیں، تو درگاہوں کے مجاور وہاں پر آنے والوں کو آپ نے دیکھا کئی بچوں کی لمبی ایک لٹ چھٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک لمبے بال ہوتے ہی نہیں دیکھے۔ پوچھا کیوں؟ کہنا جی اولاد نہیں ہوندی سی، بابا شہباز کلندر کے دربار پہ ایک بیری ہے جس کے 2 پتے کھانے سے بیٹا ملتا ہے، وہاں کھائی بیٹا ہوا، پھر ہم نے منت مانی تھی، یہ بال ہم نے بابا جی کے نام پہ چھوڑے ہیں۔ یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر بال کٹوائے جاتے ہیں تو درگاہوں پر سارے سر کے بال کٹوا کے ایک لٹ بابے کے نام پہ چھوڑی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیت اللہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، اسی طرح درگاہوں پر، درباروں پر، لال شہباز کلندر کے دربار پر بھی ریشمی چادریں ہیں۔ یہاں بیت اللہ کا غلاف چڑھانے والے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں، اور وہاں دربار پہ چادر چڑھ رہی تو ڈھول پیٹتے ہوئے ناچتے ہوئے آتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ سارے کام کر کے پھر بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اسماعیل پر، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی یا زمزم سے چلو بھر پانی نہ بھرتی تو یہ ایک چشمہ بہتا جاتا۔ حاجیوں کے لیے اللہ کی رحمت، یہ زمزم کا پانی ہے یا نہیں، جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم پیتے ہوئے جو مانگو گے عرش والا تمہیں عطا کر دے گا۔ لوگ جاتے ہیں حج کر کے واپس جاتے ہیں، زمزم کا تبرک لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر ملکوں میں آ کر پہلا سوال ہوتا ہے مکے سے اگر زمزم لائے ہو تو ہمیں بھی دے دو۔ یہ زمزم وہ عظیم پانی ہے۔ ماں عائشہ فرمایا کرتی تھی کئی مہینے گزر جاتے، محمد کے گھر میں چولہا نہ چلتا۔ سائل کہتا ماں گزارا کیسے ہوتا؟ کہا 2 کالی چیزوں پہ کھجورے کھا لیتے اور زمزم پی لیتے۔ جو زمزم غذا بھی ہے، شفا بھی ہے اللہ کی رحمت سے۔ لال شہباز کلندر کے حاجیوں نے زمزم کا بھی پورا مقابلہ کیا ہے۔ وہاں پہ ایک کنواں کھدا ہوا ہے جس میں 2 ظالم اترے ہوئے، اور وہ گندا پانی، کالا پانی، اس کو بھر کے بوتلیں بھر کے دے رہے ہیں، 10 20 روپے کی سبیل بھی وصول کر رہے ہیں، اور وہ اتنا گندا پانی دیکھنے والا اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں معرفت دیا گلا نے تسی نہیں جان دے، اس کھودا بھی پیچھو زمزم نال لنک ہے۔ اگر شیمن شریف کی غار میں سے مکے کا راستہ نکلتا ہے، درمیان میں کتنے پہاڑ، ریگستان، دریا، سمندر، وہ ایسی ٹبی لگاتا تھا وہاں نکلتا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہا یہ جو کنواں ہے نا، یہ گندا پانی جو تمہیں نظر آ رہا ہے، معرفت دیا گلا نہیں، اتو گندا ہے، وچو بڑا ہی چنگا ہے، اتو گندا ہے۔ یہ زمزم سے ملا ہوا ہے اس کا لنک، اور لوگ پیسے بھر کے لے کے جا رہے ہیں اور اس کو دے رہے ہیں۔ اور ایک اور تالاب ہے گندے پانی کا، کالا سیاہ اس کا رنگ، اس میں اترتا ہے لال شہباز کلندر کے دربار کا حاجی، غریب حاجی، کہتا سعودیہ امیر لوگ جاندے نے، ساڈا ایتھے ہی گزارا چل جاندہ، سانو اوکھے ہون دی لوڑ نہیں۔ وہ حاجی اتر کے اس گندے پانی سے اپنے اوپر ڈالتا ہے، اور کالا سیاہ گندا جوہر کا بدبودار پانی۔ کہتے ہیں یہی تو باتیں ہیں جو وہابیوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ نہانے والا اس گندے پانی سے جو نہا کے باہر نکلا، کہا یہ اتنا عظیم پانی ہے، اس کے نہانے سے خارش ختم، پھوڑے ختم، پھنسیاں ختم، اور ریشم کی طرح جسم نرم اور ملائم ہو جاتا ہے۔ تمہیں مبارک ہو یہ ریشم بنانے والا گندا پانی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے شریعت میں جس پانی کا رنگ، بو، مزہ بدل جائے وہ پانی نجس ہو جایا کرتا ہے، اور اس کی تو بو اتنی ہے کہ 10 میٹر تک نہیں کھڑا ہوا جا سکتا، اور وہاں وہ آ کر غسل کرتے ہیں، اس پانی میں نہاتے ہیں۔ اور ایک پھر چھوٹی سی غار ہے، وہاں پہ کہتے ہیں یہاں پیر صاحب کا صابن ہے۔ تو کسی نے پوچھا بھائی یہ صابن کیسا؟ کہا پیر صاحب اس تالاب میں نہا کر پھر یہاں آ کر انہوں نے صابن لگایا تھا اور یہاں نہائے تھے، اس صابن کا اثر 7 زمینوں تک چلا گیا، اور جنی مرضی مٹی کڈی جاؤ صابن پہ آ رہے گا۔ وہ وہاں جوہر میں نہا کے آتے ہیں، وہ گندی مٹی پورے جسم پہ ملتے ہیں، پھر صاف پانی سے جا کر نہاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بابا جی کی مٹی کا صابن ہے، اس میں بابے کے صابن کا اثر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگو اللہ کی توحید کو سمجھو، لوگو اللہ کے لیے اللہ کی توحید کی غیرت کو اپنے دلوں میں زندہ کرو۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں رہے گا میں موحد بن گیا ہوں، بس جس توحید کی نعمت
اللہ نے آپ کو دی ہے. آپ نے رب کی اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ کتنے لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے؟ چلا کشی انہی درباروں پہ ہوتی ہے. ایک مجاور کہتا ہے جب لال شہباز قلندر مدینے سے پرواز کر کے واپس آیا, لال باغ میں اترا تو 40 سال اس نے اس لال باغ کے پاس چلا کاٹا. پھر یہاں ایک تندور ہے جس پہ لال شہباز قلندر نے روٹی لگائی, ایک روٹی لگا کے 1.25 لاکھ ولیوں کو کھلائی. ایک روٹی 1.25 لاکھ چڑیاں نہیں کھا سکتی, یہ ولیوں کو کھوا کے فارغ ہو گیا. یہ آج کے دور میں زندہ ہوتا, کسے مکہ میں ہوٹل پہ اس کو لگا دیتے, ایک ہی روٹی سے سارے حاجی گزر جاتے. 1.25 لاکھ ولیوں کو ایک ہی روٹی میں کام کر دیا. اور یہاں پہ اس نے 40 سال ہٹ کر چلا کاٹا. مزاروں پر چلا کشی, سلوک کی منزلیں طے کرنا, سال ہا سال ان قبروں پہ عبادت کرنا, یہ اللہ کے قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ دنیا دربار پرستی کو قیامت کی دیواروں تک چیلنج کرتا ہے اہل ایمان کا یہ چھوٹا سا بچہ, اہل توحید کا یہ چھوٹا سا خادم, جماعت اہل حدیث کا یہ ادنا سا خادم, بیت اللہ کے پڑوس سے دنیا قبر پرستی کو چیلنج کرتا ہے. ارے بتاؤ, محمد کے کسی صحابی نے نبی کی قبر پہ چلا کاٹا؟ ابو بکر نے چلا کاٹا, عمر نے کاٹا, عثمان و علی نے نبی کے قبر پہ کاٹا, حسنین نے نبی کی قبر پہ چلا کاٹا. اگر یہ چلا کاٹنا دین ہوتا تو محمد کے صحابہ اس پہ عمل کر کے دکھاتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعتکاف اللہ کی مسجدوں میں بیٹھا جاتا ہے, قبروں پہ قرآن حکیم کا اعلان سنیے, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو. اہل ایمان تمہیں مبارک ہو مسجدوں کے اعتکاف, اور اہل شرک تمہیں مبارک ہو پیروں کی قبروں کا اعتکاف. لا حول ولا قوت الا باللہ. جائیے درگاہوں کو دیکھیے, وہاں پر ہو کے آوازیں, کسی کو دل جاری کر رہا ہے, کوئی سر جاری کر رہا ہے, کپڑا سر پہ ڈالا ہوا اور زور زور سے حق الا اللہ کی ضربے, اور کوئی انگلی کے اشارے سے پیر کرنٹ مارتا ہے, پورا مجمع اٹھ کے ناچتا ہے اور سب کو کرنٹ لگ جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ شیطان کی پوجا ہے. یہ سر مارنا, کوئی سانس سے ذکر کرتا ہے, یہ کیا ہے؟ کہتا آپ کہاں سمجھتے ہیں معرفت کی باتیں؟ یہ ہے لا الہ. یہ کیا ہے؟ الا اللہ. تو اس طرح ضربے مارو. ارے کبھی نبی نے ماری, ابو بکر و عمر کو سکھائی, عثمان و علی نے کی. اگر یہ اللہ کے رسول نے نہیں کی, اللہ کی قسم, میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان مسئلہ دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے, آپ کے صحابہ اس پہ عمل کر کے گئے. دربار کے پجاریوں نے کہیں تو غاریں بنائی ہوئی ہیں مکہ جانے کی, اور پاک پتن شریف وہاں کے پجاریوں نے ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے. سنا ہے یا نہیں؟ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ, ظاہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ. بظاہر بابا فرید ہوگا, لیکن وہابیوں معرفت کی آنکھ سے دیکھنا, حقیقت میں وہ اللہ ہوگا. وہ تمہارا ہی اللہ ہوگا, ہمارا نہیں. ہمارا اللہ الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. دروازے بنے ہوئے, یہ بہشتی دروازے ہیں. ارے جنت کا دروازہ محمد الرسول اللہ کھلوائیں گے. نبی فرماتے ہیں جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جب تک میری امت داخل نہیں ہوگی کسی اور نبی کی امت داخل. اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتوں کی طرف سے کیا آوازیں آئیں گی؟ سلام علیکم, اہل جنت تم پہ سلامتی ہو. نبی دروازہ کھلا رہے ہیں جنت کا, جس جنت میں اہل توحید نے جانا ہے. اللہ تجھے تیرے پیارے اسماء و صفات کا واسطہ ہے, ہم سب کو ہمارے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمانا. یہ جنت اہل توحید کی, جس کو نبی کھلوائیں گے, جس پہ داخل ہونے والوں پر فرشتے سلام کریں گے. اور پاک پٹن کی جنت تمہیں مبارک, جس کو کمشنر کھلواتا ہے. جس کے دروازے کی چابی کون گھماتا ہے؟ کمشنر گھماتا ہے. اور پولیس کی پوری نفری رہتی ہے جو لائن بناتی ہے. اور جب دروازہ کھل جاتا ہے, جو لائن توڑتا ہے پولیس والے ڈنڈے مارتے ہیں, سیدھا ہو وڑ لینچ, وہ لائن توڑنے سیدھے ہو. اور سن 2001 میں پاک پٹن شریف کا مجاور, اس کی تنخواہ تھوڑی تھی, انہوں نے کہا میرا اوور ٹائم نہیں لگتا, میں چابی نہیں دیندا.
میرا اوور ٹائم لگاؤ، میری تنخواہ بڑھاؤ، میں اتنے سال سے خادم ہوں، میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی. اس نے چابی روک لی. سن 2001 کے اندر پاک پٹن کے مجاور جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 60 افراد مردود ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. رب کی جنت میں داخل ہوتے ہوئے کسی کو موت، کسی کو ڈنڈے نہیں پڑیں گے. وہاں تھانے دار اور کمشنر دروازہ نہیں کھلوائے گا، وہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دروازہ کھلوائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح قبروں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قبروں کی طرف منہ کر کے قیام کیا جا رہا ہے. اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر نہ بیٹھو، نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. آج قبروں پہ رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، طواف بھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضا ایک قبر پہ نماز نہ جانے بے علمی میں پڑھ رہے تھے. حضرت عمر پاس سے گزرے، کہا بچو قبر سے، بچو قبر سے. قبر پہ نماز پڑھنے کے لیے اسلام اجازت نہیں دیا کرتا. قبروں پر بیٹھ کر، درگاہوں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ہے، درباہوں پر قرآن کی آیات بھی نصب ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کے سارے کام اپنی امت کو بیان کر دیے، اور ان بیان کردہ کاموں پر قبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا کام. نبی کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیے فوت ہوئی، چچا شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، صحابہ فوت ہوئے، صحابیات فوت ہوئی. نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بھیجا، نہ خود گئے کسی قبر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے اصحاب نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن خوانی نہیں کی. اگر سمجھتے ہیں اور یاد کیجئے ابو داؤد میں ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا مقام بوانا پر کچھ اونٹ اللہ نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں. سنیے اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے سوال سنیے. آپ نے 2 سوال کیے اپنے صحابی سے، مقام بوانا جہاں تو اونٹوں کو ذبح کرنا چاہتا ہے، پہلے سوال کا جواب یہ دے کبھی کسی دور میں وہاں پر کوئی بت تو نہیں تھا، مشرکوں کا بت تو نہیں تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وہاں کہیں کسی بابے کی کوئی عید مشرکین کی تو نہیں منائی جاتی تھی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی عید بھی نہیں تھی. آپ نے کہا اگر وہاں بت بھی نہیں تھا، وہاں پہ عید بھی نہیں تھی تو جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو. اور اگر وہاں پہ بت ہوتا یا عید ہوتی، میلہ اور عرس ہوتا، تو نبی اہل ایمان کو اللہ نام پر بھی وہاں ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتے. شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا. پکڑ لیا بابوں کے پجاریوں نے 2 مسافروں کو، کہا گزرنا ہے تو نیاز دینی پڑے گی. نظر اللہ نیاز حسین پنجتن دے نادا. انہوں نے کہا مسافر ہیں، غریب ہیں، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے. کہا کچھ نہیں ہے تو مکھی مار کے دے جاؤ. ایک نے مکھی ماری، دے دی، اس کا راستہ چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ شخص اللہ کی جہنم میں داخل ہوا. دوسرے سے کہا مکھی دے. اس نے کہا مکھی کا خالق بھی اللہ ہے، مکھی بھی دوں گا تو رب کے نام پہ دوں گا، کسی پیر فقیر بابے بزرگ کے نام پہ. ارے بکرا بڑا ہے، اونٹ بڑا ہے، بیل بڑا ہے، گلاب کا پھول پھر عظیم ہے، ایک مکھی بھی نہیں دوں گا. قتل کر دیا. جو مکھی نہ دے کر قتل ہوا یہ سیدھا رب کی جنت میں داخل ہو گیا. پیروں کی قبروں پہ چادر چڑھانے والوں، اونٹوں کی نیاز دینے والوں، بکروں کی نیاز دینے والوں، شاہ جمال کے دربار پہ جا کر کہنے والوں پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈیر اتا لال، یہ مرغا مکھی سے تو اچھا ہے. مکھی دے کر وہ جہنم میں داخل ہوا، کیونکہ یہ نظر عبادت ہے اور ایک اللہ کا حق ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اللہ کے وہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے. اسی طرح نظر کا ذکر صدقات کے ساتھ بھی آیا ہے. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم. تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نظر عبادت ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. ان قبروں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے. وہ حجویری کے نام پہ ذبح کرے، لال شہباز کلندر کے نام پہ ذبح کرے، پیر اور بابے کے نام پہ ذبح کرے، مندر کے نام پہ ذبح کرے، جس کے نام پہ بھی ذبح کرے. لعن اللہ
من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے, اور جو رب کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ رب کی رحمت اترتی ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, اللہ نے تم پر مردہ, خون, سور کا گوشت اور ہر اس جانور کو حرام کر دیا جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے. 9 محرم کو حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے, محرم کا گوشت لایا ہے, شبرات کے کنڈے لایا ہے, لے لو کوٹھے تے سٹ دیا جے, نہ کھایا جے. اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی. تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا, تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے, چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے, کھا لو. غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے, وہ 11ویں کا دودھ ہو, وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو, وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو, کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے, سور سے زیادہ حرام ہے. اہل توحید اس کو قبول. تم ڈرتے ہو ان سے دوستی خراب ہو گئی, ارے اگر مشرکوں سے محبتیں بڑھ گئی تو رب سے دوستی خراب ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ دعا مانگنا اور فریادیں کرنا انہی قبروں پہ کی جاتی ہیں. مزارات پہ حاضری دینے والوں کی اکثریت کا عقیدہ ہے. لال شہباز قلندر کا بھی ایک حاجی کہتا ہے جس کا مولا علی ہے, جس کا پنجتن پاک ہے, اس کو کسی اور کی کوئی فکر. مولا علی مالک ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ہمارا علی ہے, جو کچھ کرے گا ہمیں منظور ہے. وہ ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں, نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے, جو ان کی پکار کبھی نہیں سنتے, اور قیامت کے دن وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, قیامت کے دن ان کی دعاؤں سے یہ غافل ہو جائیں گے, یہ انکار کر دیں گے. یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں, لال شہباز قلندر کی آواز بلند کرنے والوں, شہباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے, یہ آوازیں لگانے والوں, قرآن بتاتا ہے قیامت کے دن تمہاری اس پکار کا انکار ہو جائے گا. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, اے لوگو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تم جیسے انسان ہیں, تم جیسے بندے ہیں. ایک اور مقام پہ غور کیجئے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگو ایک مالک مثال بیان کرتا ہے, غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا وَلَا بِجْتَمَعُوا لَهُ, جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, وہ بابا شہباز ہو, اجمیر کا ہو, اجمیر کا ہو, سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ, بغداد کے سارے پیر آ جائیں, بریلی والا بھی آ جائے, کوفے والے بھی آ جائیں, ملتان والے بھی آ جائیں, وہ جو سورج کو سوا نیزے پہ لے آیا تھا شاہ شمس ڈولہ تبریز وہ بھی آ جائے, یہ سارے اکٹھے ہو جائیں, ایک مکھی کو پیدا نہیں پیدا کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, یہ تو بڑی بات ہے مکھی پیدا کرے. ان ساروں کو بلا کر ان کے سامنے حلوہ شریف رکھ دو, یہ پیر اور بابے حلوے کی طرف ہاتھ بڑھائیں, ان سے پہلے اللہ کی پیدا کر دی ایک مکھی اپنے حصے کا حلوہ شریف لے لے. یہ سارے بابے ٹیلوی لالن تے مکھی کو لکھو, یہ مکھی کے پاس سے اپنے حصے کا حلوہ نہیں چھین سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے, جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. طاقتوں والا کون؟ ایک اللہ عز و جل ہے. جن کو تم پکارتے ہو ان کی کیفیت قرآن سے سنیے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا, یہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں, یہ موت اور حیات کے مالک نہیں, اور دوبارہ زندہ کرنا بھی ان کے اختیار میں نہیں. لال شہباز قلندر کے دربار کا حج کرنے والا ایک حاجی کہتا ہے یہاں ایک بہت بڑا سانپ ہے جس کو لال شہباز قلندر نے حکم دیا اور وہ سانپ پتھر کا بن گیا اور ابھی تک پتھر ہے. ایک مسواک بھی ہے لال شہباز قلندر کے دربار پہ جس کی لمبائی 12 فٹ ہے اور موٹائی اس کی موٹائی 2 بندے مل کے جھپا ڈالیں تو وہ تب بازو میں آئے گی. اے بابا جی پتہ نہیں کردہ کی میں سی, لا حول ولا قوت. اور وہاں کے مجاور کہتے ہیں یہ مسواک اس کے نیچے ایسی جگہ ہے کہ لیٹ کے گزرا جاتا ہے, جو اس کے نیچے سے گزر جائے, اولاد نہیں تھی تو اولاد ہو جائے گی, رزق نہیں تھا تو وہ مل جائے گا, ساری مصیبتیں اس کی دور ہو جائیں گی.
آج قبروں کے پجاری، قبروں کے طواف کرنے والے، بیت اللہ کو چھوڑ کر قبروں پر حج کرنے والے، ان کی کیفیت کیا ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ بیت اللہ کے مقابلے پہ 7 شریف میں اپنا دربار درگاہ بنا کے حج کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے مقابلے پر علی کو بھی اللہ کا مقام دیا ہے۔ لال شہباز قلندر کے دربار پر، اس کی درگاہ پر بہت بڑا بینر لگا ہوا، جس بینر پر لکھا ہوا علی اللہ، علی اللہ برابر، ایک ہی جگہ پہ علی، اوپر درمیان میں اللہ، اور کہا کہ لال شہباز قلندر نے کہا علی وہ ذات ہے، علی وہ ذات ہے جس کو عربی میں اللہ کہا جاتا ہے، ہندی میں اس کو بھگوان کہا جاتا ہے، فارسی میں اس کو خدا کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو گاڈ کہا جاتا ہے، اور پھر نیچے شعر لکھا ہے زاہد نہ کر تو خلد بری کی بات، علی خدا ہے، خدا ہے علی کی ذات، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کو پڑھنے والے نیچے سے نعرہ حیدری علی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور قرآن سنیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ ایک، علی اللہ نہیں ہے۔ جس طرح قوم نوح نے 5 کو رب ماننا تھا، آج بھی علی اور اللہ کو 2 کو رب ماننے والا مشرک ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا بندہ ہے، علی اللہ کا فقیر ہے، علی اللہ کا منگتا ہے، علی اللہ کا سوالی ہے، علی رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے مجبور بندے ہیں۔ اور اس کی مجبوری حدیث بیان کرتی ہے، خیبر کے موقع پہ میرے آقا نے کہا تھا آج جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا مجھے کہنے دیجئے علی کو مشکل کشا کہنے والوں۔ جواب دینے والے نے کہا کہ مولا علی کی آنکھیں خراب ہیں، لوگوں کی مشکلیں ٹالا کرتے تھے، آج خود مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جس پہ مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوا کرتا۔ علی کو بلایا، آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ وہ علی اللہ کا بندہ ہے؟ کہا نہیں، اے زاہد نہ کر تو خلد بری کی بات، علی خدا ہے، خدا ہے علی کی ذات۔ اور قرآن اس کے برعکس کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ عیسائیوں نے کہیں 2 اللہ مانے، کہیں 3 مانے، کسی نے 5 مانے، اور آج قبر پرست بھی 2 اللہ کا عقیدہ اور کئی اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی لال شہباز قلندر کے دربار پر پیر نوری بوری سرکار، بوری با کے بعد واو اور آگے پھر رہا ہے، اگر واو ہٹا دیا جائے تب بھی فٹ آتا ہے۔ یہ بوری نوری سرکار آتی ہے قوالی کرنے کے لیے، اور اللہ کی قسم اس کے بال اگر آپ دیکھو تو کم از کم 7-8 فٹ لمبے اس کی 2 چوٹیاں ہیں جو سانپ کی طرح یوں پر جاتی ہیں، اور اس نے چھوٹے سے کپڑے پہن، چھوٹی سی ایک لنگوٹا مارا ہوا ہے، باقی سارا ننگا ہے، اور دنیا اس کو دیکھنے کے لیے، اور بیٹھتے ہی اپنی کرسی پہ کہتا ہے دھمال ڈالو، اور مرد اور عورت ناچنا شروع کر دیتے ہیں، دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم جو دھمال نہیں ڈالے گا قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے بابے کولو آپ دھمال نہیں پائی جاندی، یہ نوری بوری سرکار سے خود دھمال نہیں ڈالی جاتی، کوشش کرتا ہے ناچنے کی تو 2 آدمی اس کے نیچے ہپ کے نیچے 2 ہاتھ دیتے ہیں، اور ایک آدمی 2 ہاتھ ادھر سے دیتا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ کو اچھال کر بابے نو دھمال پوان دینے۔ بابا خود ناچ نہیں سکتا، اس کو نچوایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو دھمال نہیں ڈالے گا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ارے او ظالم، اگر دھمال ڈالنا جنت میں جانے کی شرط ہے تو محمد کے بارے میں کیا کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں کیا کہو گے؟ علی حسن حسین کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی کی صحابہ کی جماعت، اور وہاں پر عورتیں اور مرد مشترکہ دھمال ڈالتے ہیں، عورتیں مردوں میں، مرد عورتوں میں، اور ایک پورا ٹینٹ عورتوں کا لگا ہوا ہے، 45 منٹ تک مرد اور عورت ناچتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں۔ یہ دھمال صحابہ نے ڈالی، میرے نبی تو مسجد سے نکلے تھے، نماز پڑھ کے نکلنے والے مردوں عورتوں کو دیکھا تھا، ان کا اختلاط نبی سے برداشت نہیں ہوا تھا، کہا تھا مردوں تم راستے کے کونوں پہ نہ چلا کرو، درمیان میں چلا کرو، عورتوں تم راستے کے کونوں اور کناروں پہ چلا کرو۔ راوی حدیث کہتا ہے عورتیں پھر اس طرح دیواروں سے لگ کر جاتی کہ ان کے کپڑے دیواروں میں اٹک جایا کرتے تھے، اور یہاں درباروں پر عورتوں اور مردوں کا مخلوط رقص ہے۔ پھر کہتا ہے میں اعلان کر کے کہتا ہوں جو دھمال نہیں ڈالتا وہ علی کا منکر ہے، اور جو علی کا منکر ہے یہ پیر بابا سپیکر میں ہزاروں آدمیوں کے سامنے ان کو ماں کی گالی دیتا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر کہتا ہے میں علی کا مذہب دنیا پہ پھیلانے کے لیے آیا ہوں. ارے کوئی ابو بکر کو ایک یہودی گالیاں دے رہا تھا, ابو بکر خاموش کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. ابو بکر نے بھی اس کی جواب دیتے ہوئے کچھ اس کو کہہ دیا, آپ چل پڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے آقا جب تک وہ گالیاں دیتا رہا میں چپ رہا, آپ مسکراتے رہے, اب میں نے اگر اس کو وہی بات جواباً کہہ دی تو آپ ناراض ہو کے چلے گئے. کہا ابو بکر جب تک تو خاموش تھا ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا. اور یہاں پیروں کی درگاہوں پر عورتوں کے سامنے, مردوں اور بہنوں کے سامنے, بچیوں کے سامنے یہ ظالم ماں کی گالی دیتا ہے, بہن کی گالی دیتا ہے. وہ گندی اور ننگی گالیاں, اللہ کی قسم نہ آپ کے کان اس کو سن سکتے ہیں نہ میری زبان اس کو سنا سکتی ہے, زبان تھرا جاتی ہے. لیکن یہ معرفت والے لوگ ہیں نا, جو ہی ظالم کے منہ سے گالی نکلتی ہے پھر پوری خوشی میں اتنا ناچتا ہے. لال شہباز قلندر کا نام لے کے کہتا ہے ادھر عرض کی تھی ادھر پوری ہو گئی, کہ ہمارا لال شہباز قلندر وہ ہے کہ جو ادھر اس کو عرض کرے درخواست دے اور وہ فوراً درخواست کو قبول کر لیتا ہے. آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں. لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں ہماری ساری باتیں سن کر, کہتے ہیں گلاں ٹھیک نے تو اڑیاں, لیکن ایک گل دسو. ہاں جی کیا؟ اگر یہ پیر بابا, یہ بزرگ, یہ عرس, یہ میلے ٹھیک نہ ہوتے ہیں تو یہ ہزاروں کا مجمع درباروں پہ کیسے لگ جاتا ہے؟ مجھے یاد ہے میرے شیخ, میرے استاد, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, ان سے کسی نے کہا شاہ صاحب یہ دربار بڑے ٹھیک ہیں, یہ عرس بالکل میلے ٹھیک ہے. شاہ صاحب نے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو ہزاروں کا رش ہے, یہ پیروں کی کرامتیں ہیں. سائیں رحمت اللہ نے کہا یہ پیروں کی کرامتیں نہیں ہیں, یہ عورتوں کی کرامتیں ہیں. تم اگر دربار پہ بین لگا دو, کوئی بی بی نہیں آئے گی طواف کرنے, کوئی بی بی نہیں آئے گی بابا جی کو دیکھنے, تو پھر کوئی نوجوان بھی یہ انہی کے چکروں میں آتا ہے. اور لال شہباز قلندر کے حج کو, اس کے عرس کو دیکھیں, عورتیں باقاعدہ مردوں کے سامنے اپنے سینے کھول کے, بال کھول کے دھمال ڈالتی ہیں, ناچتی ہیں, ناچ ناچ کے زمین پہ گر جاتی ہیں, بے ہوش ہو جاتی ہیں, پھر کھڑی ہوتی ہیں. نوجوان لڑکیاں ہیں اور ان کے سر کے بال کھلے ہوئے, اور وہ اس بابے کی دھمال ڈال رہی ہیں, ناچ رہی ہیں. انہی کو دیکھنے کے لیے بدماش آتے ہیں. یہ درباروں پہ رش اللہ رسول کے ماننے والوں کا نہیں, یہ بے حیائی کرنے والوں کا ہے. اور ان درباروں پہ آپ دیکھیں گے چرس عام ہے, ہیروئن عام ہے, پاؤڈر پینے والے عام ہیں, نشہ کرنے والے عام ہیں. وہ کہتے ہیں علی ہم تو تیرے ہیں, جہنم میں جانے والے وہاں بھی تیرے ہیں. اسی سوٹا لائی رکھنا, جنت جائی رکھنا, جی میں جنت نے پیو دی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت اللہ کی جنت ہے, اور مالک کا اعلان سنتے جائیے, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ نے اہل شرک پہ جو علی اور اللہ کو ایک کہے, جو قبروں پہ سجدے کرے, جو قبروں کے طواف کرے, جو اپنے بابوں کی قبروں پہ رمی جمرات بنائے اور وہاں پہ کنکریے مارے, اللہ نے ایسے مشرکوں پہ جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکے کو اس شرک سے پاک کیا تھا, اور پھر اللہ بندے بھیجتا رہا جو اس شرک کو پاک کرتا رہا. اور ماضی قریب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ لا الہ الا اللہ کا وعدہ درعیہ کی بستی سے بلند کیا, اور پھر اس پورے عرب کو محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے پھر دوبارہ یہاں سے شرک اور قبر پرستی کو مٹا ڈالا, اللہ کی توحید کو قائم کیا. محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ملے اور اللہ کی توحید قائم اور دائم ہوئی. اللہ رحمت فرمائے امام عبد العزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر, جس نے یہاں پر بنے ہوئے درباروں اور درگاہوں کو توڑا, بقی قبرستان میں بنی ہوئی صحابہ کی قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو گرایا. اور جب انڈیا پاکستان کے مولویوں نے درخواستیں لکھی تو انہوں نے جواب میں صرف یہ کہا تھا ایک حدیث اللہ کے نبی کی لا کر دے دو, ایک حدیث اللہ کے نبی کی. تم نے ترکیوں نے مٹی گارے کی بنائی تھی, امام عبد العزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے کہا میں سونے کی بناؤں گا. اور یہی جواب ملک فیصل رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا بابا بھٹو سرکار کو. بھٹو سرکار کا بھی بہت بڑا عرس لگتا ہے اور بہت بڑا دربار ہے ان کا گڑی خدا بخش میں. جب وہ لے کر گیا جناح کی قبر پہ تو انہوں نے کہا تھا کہاں لے کر آیا ہے؟ کب آنی ہے پاکستان کی قبر, ایتھے سلوٹ مارنا ضروری مجبوری, میں کمانا مجبوری ہے. کہا قبروں کے پجاریوں اگر ان قبروں کو پوجنا اسلام میں ہوتا, تمہارے پاس جناح کی قبر ہے, میرے پاس محمد الرسول اللہ کی قبر ہے, میں اس کو سونے کی بنا کر پوجتا. اللہ ان کو جزائے خیر دے.
جنہوں نے اللہ کی توحید کو غالب کیا، قائم کیا اور شرک کو یہاں سے ختم کیا۔ اگر یہ میلے، یہ عرس، یہ قبروں کا طواف، یہ قبروں پہ نظریں، یہ قبروں پہ سجدے دین اسلام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے، صحابہ یہ عمل کرتے اور متواتر یہ عمل امت میں باقی رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ آئے ہی اس لیے تھے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کروائیں۔ یہ توحید کی دعوت ہے لوگوں، اس کو سینے سے لگائیے، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی ڈر نہیں، کوئی مشرک کسی وقت بھی مار دے، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ اوپر نہیں آ سکتی۔ ارے قسمت تو بھلی اس کی ہے جس کی جان عرش والے کے لیے چلی جائے، جس کی جان اللہ کی توحید کے آوازے کے لیے چلی جائے۔ نبی نے بھیجا تھا ایک صحابی کو، جاؤ اس بستی میں قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کرو۔ ابھی زبان سے قولوا لا الہ الا اللہ نکلا، ایک مشرک نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر گیا، اس کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے ہوئے قتل ہوا ہوں، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ لوگو جب مرنا ہے اور ایک ہی مرتبہ مرنا ہے، 2 مرتبہ، تو اللہ کی توحید کو سینے سے لگائیے، لوگوں کی ناراضگیوں کو نہ دیکھیے۔ اس بیت اللہ کے پڑوس سے لال شہباز قلندر کے پجاریوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے دربار میں اس سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ بیت اللہ کا حج قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے، اور تم نے جو اپنے بابوں کی قبروں پہ طواف، رمی، زمزم، علی کے گھوڑے کے قدم، ان سب کو سجدوں کے لیے سجا رکھا ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے۔ اگر اسی شرک پہ مر گئے تو قیامت کے دن نجات نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے۔ کچھ بھائی کہہ سکتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، میں کیسے توحید کی دعوت دوں؟ تو آپ کے سامنے کتاب کی صورت، کیسٹ کی صورت، سی ڈی کی صورت کھلی ہے، آپ نہیں دعوت دے سکتے تو کسی کو توحید کے پیغام کی سی ڈی دیجیے، کتاب دیجئے، اور یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ آپ نے فرمایا ایک تیر 3 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک تیر، ایک وہ جس نے بنایا، ایک وہ تاجر جس نے خریدا اور خرید کے پھر ایک مجاہد کو دے دیا، تیسرا وہ جس نے اس کو چلا دیا۔ ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے ہو سکتا ہے آپ کسی کو توحید کے پیغام کی سی ڈی دیں، کیسٹ دیں، کتاب دیں، پمفلٹ دیں، اور سن کر اس کے دل کی دنیا بدل جائے، یاد کر لو اس کے بعد جتنے وہ عمل کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ چڑھتے رہیں گے اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس دعوت کو عام کیجئے، اس پیغام کو پھیلائیے۔ اسی طرح میں شکر گزار ہوں مکتب دعوت و ارشاد مکہ کا، یہاں کے بھائیوں اور ساتھیوں کا، جنہوں نے محنت کر کے اللہ کی توحید کے اس پیغام کو پہنچانے کے اور عام کرنے کے لیے ہم سب کو ملنے کی، اکٹھے کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ وزارت شؤون اسلامیہ کا بھی شکر گزار ہوں، جن کے تحت الاشراف یہ مکاتب دعویٰ کھلے ہوئے اللہ کی توحید کی آوازیں گونج رہے۔ اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا ہماری زبان سے توحید کی آوازیں نکل رہے ہوں، آخری وقت میں بھی لا الہ الا اللہ کی پیاری آواز ہماری زبان سے نکل رہی ہو، اور ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر اس کا مقام جنت میں بن رہا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔